جیسے اگر ایک انسان ہے وہ زندگی میں بیچارہ بڑی اسٹرگل کر چکا ہے، ہر طریقے سے ہاتھ پاؤں مار چکا ہے 5 سال 10 سال سے، پھر بھی وہ اپنے لیے کوئی ڈیسنٹ روزی نہیں کما سک رہا، وہ فرسٹریٹ ہو گیا ہے، وہ آپ کے پاس آتا تو آپ اس کی کیا ہیلپ کر سکیں گے؟ ہاؤ کین یو ہیلپ ہم آؤٹ؟ دیکھیں سب سے بڑی بات کیا آپ اس کو بتا دیں گے بھائی تمہارے تو ہے ہی نہیں پیسہ شیسا، کیا دیکھیں کریں گے اس کا دو آپ؟ چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نقصان کر چکے ہوتے ہیں، اس وقت آتے ہیں. ویسے ایک کامن سینس ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس کب جاتے ہیں؟ جب تکلیف ہوتی ہے. اچھے حالات میں کوئی نہیں آتا اسی وقت ہے جب وہ کسی پرابلم میں ہوتا ہے. لیکن کچھ وائز لوگ ہیں جن کی فیملی میں یہ سسٹم تھا کہ جو ایڈوائس اسٹرالوجیکل ایڈوائس لے کے چلتے تھے، وہ ریگولر ہر حال میں ایڈوائس لیتے ہیں، اچھے حالات میں بھی ایڈوائس لیتے ہیں کہ یہ اچھا وقت کب تک چلے گا، آخر ہر ایک وقت کو ختم ہونا ہے. جسے کہتے ہیں نا، جیسے ہر عروج کا زوال ہے، اسی طرح زوال کے بعد پھر عروج ہے. تو اس کی تلاش کے لیے ضرور ملنا چاہیے کہ ہر وقت ایک سا نہیں رہتا. آپ اپنی زندگی میں دیکھیے، آپ اپنی زندگی میں دیکھیے، اپنے ارد گرد دیکھیے گا، انسانوں کو دیکھیں، ملکوں کو دیکھیں، سویلائزیشن کو دیکھیں. کائنات میں مسلسل تغیر ہے، ایوولوشن، ایک مسلسل تبدیلی کے پروسیس سے گزر رہی ہے کائنات. تو فرد بھی اس سے گزرتا ہے. اور اسٹرالوجی بیسیکلی اسی چیز کو ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ دور کیسا تھا، وہ دور کیسا تھا، آنے والا دور کیسا ہوگا. یہ ہسٹوریکلی جو سویلائزیشنز ہیں، who were the pioneers in astrology؟ دیکھیں ذیشان، اس میں میں ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سب سے پہلے ہمیں یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ سب سے پرانی سویلائزیشن کون تھی. ماچو پیچو تھی، مایا تھی، مایا تھی، گریک تھی. انڈس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے as one of the oldest. انڈس سویلائزیشن تھی. لیکن اس سویلائزیشن میں بھی ہمیں ملتا ہے کچھ کلچرز تھے. اسی طرح گریک تھا، فیروز تھے، فیرون تھے، ان کے بارے میں بھی. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ آج تک جتنی پرانی ڈسکوریز ہوئی ہیں، جتنی سویلائزیشن ہمیں ملی ہیں، ان سب میں اسٹرالوجی کے ٹریٹس ہمیں ملے ہیں، اس کے سائن ملے ہیں. وہ چاہے بہت بڑی غاروں میں کوئی رہنے والوں کے پتھروں کے اوپر کارو کیے ہوئے سن، مون اینڈ وینس کے سائن تھے، ملتے پیرامڈز میں ملے. پیرامڈس میں ملے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ انسان نے جب تک ہوش سنبھالا، اب ہمیں نہیں پتا کہ کب ہوش سنبھالا، ہسٹوریکلی ہم بات کرتے ہیں کہ گریجولی اس نے ایوولوشن پروسیس تھا، جاننے کی کوشش کی، تب سے اس نے ان چیزوں کے بارے میں کام کیا اور اسے علم ملا. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، جو میرا ایک بیلیو ہے، جو اس سائنس کو پڑھ کے، قرآن کو پڑھ کے آتا ہے، کہ کائنات نے بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق سے لے کے اور اس کے ختم ہونے تک کا ایک سسٹم ڈیفائن کیا ہے اور اس کے ٹائم سیٹ کیے ہیں. اور ان ٹائم سیٹ کے مطابق شعور اور علم آہستہ 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 انسانوں میں آ رہا ہے جو آ رہا ہے. مثلاً فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیے گا، اڑنے کی خواہش تو ہزاروں سال سے تھی، لیکن اڑنے کی پہلی کامیابی رائٹ برادرز کے زمانے میں ہوئی. لیکن پرانی ایک تاریخ ہمیں ملتی ہے جس میں کہا جاتا ہے 14ویں صدی میں عرب میں بھی کسی نے پر باندھ کے بانس کے اڑنے کی کوشش کی تھی، خواہش تھی. لیکن پھر میکینیکلی انہوں نے اس کو، رائٹ بردر نے اس کو لیا. ڈسٹنس سے کال سننے کی خواہش تھی، جسے ہم کہتے تھے کہ اس کا روحانی رابطہ ہے، کہ وہ دور کی چیز سن سکتا ہے، ٹیلیفونک ہے. اور دوسری چیز آپ کبھی سائنٹیفکلی ریلیٹ کریں گے، آج کی ہر انوینشن وہ انسانی جسم، پودے، پتے کے سے ریلیٹڈ ہے، تب وہ جا کے مشین کی شکل میں پیدا ہوئی ہے.